کچھ کہانیاں سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہیں اور کچھ تاریخ کے گرد و غبار میں دفن کر دی جاتی ہیں۔ وہ سچ جو اگر دل میں بول دیا جائے تو موجودہ نقشے بدل جائیں، وہ راز جنہیں قومی مفاد کی چادر میں چھپا دیا گیا۔ 1947 میں جب دنیا ایک نئی لکیر کھینچ رہی تھی، تب کلات کے پہاڑوں میں ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ایک ایسا معاہدہ جس پر دستخط تو ہوئے، لیکن کیا وہ رضامندی تھی یا مجبوری؟ وہ شخصیت جو ریاست کا ستون تھی، اچانک ریاست کے لیے چیلنج کیسے بن گئی؟ اقتدار، انا اور زمین کے اس کھیل میں کون مہرا تھا اور کون کھلاڑی تھا؟ آج ہم اس گرد کو صاف کریں گے، وہ سچائی جو کتابوں میں نہیں ملتی بلکہ بلوچستان کے خاموش پہاڑوں کی دراڑوں میں چھپی ہے۔ بلوچستان، پاکستان کا وہ بازو جس کے بغیر ریاست ادھوری ہے، لیکن جس کی تاریخ خون پسینے اور آنسوؤں سے لکھی گئی ہے۔ یہ خطہ جتنا خوبصورت ہے، اس کی سیاست اتنی ہی سنگلاخ رہی ہے۔ 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو بلوچستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل تھا اور دوسری طرف صدیوں پرانا سرداری نظام۔ آج ہم اس سچائی کو تلاش کریں گے جسے اکثر تاریخ کی گرد میں چھپا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ریاست کلات کا الحاق ایک معمہ بنا اور کیسے نواب اکبر بگٹی جیسی قادآور شخصیت جو کبھی وفاق کا ستون تھی، رفتہ رفتہ ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ یہ کہانی ہے طاقت، انا اور ایک ایسے بیانیے کی جس نے پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انگریزوں نے بلوچستان کو ہمیشہ ایک دفاعی ڈھال کے طور پر دیکھا۔ یہاں دو طرح کے نظام رائج تھے، برٹش بلوچستان اور شاہی ریاستیں۔ جب 1947 کا سورج طلوع ہوا تو ریاست کلات کے خان میر احمد یار خان ایک آزاد ملک کے خواب دیکھ رہے تھے۔ 15 اگست 1947 کو خان آف کلات نے آزادی کا اعلان کیا اور کلات میں 2 ایوانی پارٹی بنائی، لیکن یہاں ایک بڑا تضاد تھا۔ کلات کی اپنی پارلیمنٹ کے ارکان پاکستان کے ساتھ الحاق کے سخت خلاف تھے اور دوسری طرف پاکستان کی قیادت کے لیے ایک آزاد کلات ناقابل قبول تھا، کیونکہ یہ جغرافیائی طور پر پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ مارچ 1948 تک مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب مکران، لسبیلا اور خاران کے سرداروں نے کلات سے بغاوت کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تو خان آف کلات تنہا رہ گئے۔ 27 مارچ 1948 کو الحاق کی دستاویز پر دستخط تو ہو گئے، لیکن یہیں سے وہ دراڑ پیدا ہوئی جسے بھرنے میں دہائیاں گزر گئیں۔ نواب اکبر شہباز خان بگٹی وہ کوئی عام قبائلی سردار نہیں تھے، وہ تعلیم یافتہ تھے، انگریزی زبان پر عبور رکھتے تھے اور عالمی سیاست کو سمجھتے تھے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں اکبر بگٹی پاکستان کے ساتھ وفاداری کے علم بردار تھے۔ وہ وفاقی وزیر رہے، سکندر مرزا کے قریبی ساتھی رہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک گہرا تضاد تھا۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر وفاق کی بات کرتے تھے، لیکن ڈیرہ بگٹی پہنچتے ہی وہ ایک سردار بن جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نواب اکبر بگٹی کو محسوس ہوا کہ وفاقی حکومت ان کے سرداری اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے۔ جب 1970 کی دہائی میں نیب کی حکومت ختم کی گئی تو بگٹی صاحب نے محسوس کیا کہ بلوچستان کے حقوق اور ان کی اپنی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ یہیں سے ان کے بیانیے میں پاکستان کی بجائے بلوچستان اور حقوق کے بجائے مزاحمت کا لفظ غالب آنے لگا۔ سن 2000 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی اکبر بگٹی کا لہجہ مکمل طور پر ریاست مخالف ہو گیا۔ انہوں نے ایک خطرناک بیانیہ اپنایا کہ پاکستان کی فوج اور وفاق بلوچستان کے وسائل کی چور ہے۔ ڈیرہ بگٹی جو کبھی ریاست کا حصہ تھا، اب ایک نو گو ایریا بن چکا تھا۔ نواب اکبر بگٹی نے اپنی ایک ذاتی فوج بگٹی ملیشیا تیار کر لی۔ انہوں نے گیس کی پائپ لائنوں کو اڑانا شروع کر دیا اور اسے قومی بقا کی جنگ کا نام دے دیا۔ انہوں نے پاکستان کے قومی پرچم اور ترانے کے مقابلے میں اپنے قبائلی نشانات کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ نواب اکبر بگٹی صرف ایک سردار نہیں تھے، بلکہ وہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے خلاف ایک نظریاتی اور مسلح علامت بن چکے تھے۔ ان کے بیانات اب اسلام آباد کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان تھے۔ جب ریاست نے اپنی رٹ بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو نواب اکبر بگٹی نے سمجھوتے کے بجائے تصادم کو چنا۔ وہ اپنے عالیشان محلات کو چھوڑ کر کوہلو کے سنگلاخ پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے۔ ان کا یہ قدم پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے پہاڑوں سے بیٹھ کر نوجوان بلوچوں کو ریاست کے خلاف اکسایا اور ایک ایسی مسلح تحریک کی بنیاد رکھی جس نے صوبے کے امن کو تہو بالا کر دیا۔ وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں کہتے تھے
کہ ہمارا راستہ الگ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مسائل حل کرنے کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ ان کا سخت گیر موقف اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے بلوچستان کو ایک طویل عدم استحکام کی آگ میں جھونک دیا۔ بلوچستان کی تاریخ میں نواب اکبر بگٹی کا تذکرہ ہمیشہ متنازع رہے گا، ایک ایسا شخص جو وفاق کا حصہ رہا لیکن آخر میں اسی وفاق کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کی سیاست اور ان کے ریاست مخالف بیانیے نے جہاں کچھ لوگوں کو متاثر کیا، وہیں پاکستان کے استحکام کو گہرا زخم بھی لگایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ریاستوں کے اندر ریاستیں نہیں چل سکتیں۔ نواب اکبر بگٹی کا راستہ تصادم کا راستہ تھا، اور یہ تصادم آج بھی بلوچستان کی مٹی میں ایک گونج بن کر باقی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس تصادم سے کسی کو فائدہ پہنچا؟ جس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ پاکستان اور بلوچستان کا مستقبل صرف آئین کی بالادستی اور باہمی احترام میں چھپا ہے۔ تاریخ ہمیں صرف وہی بتاتی ہے جو بیت چکا ہے، لیکن سبق وہ ہے جو ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی بقا اس کی ریٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ جب کوئی فرد یا گروہ ریاست کے اندر اپنی متوازی ریاست قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں 2005 اور 2006 کے سال انتہائی کشیدہ تھے۔ نواب اکبر بگٹی جنہوں نے امن کا راستہ چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لیے تھے، اب ریاست کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکے تھے۔ نواب اکبر بگٹی کی قیادت میں مسلح گروہوں نے پاکستان کی لائف لائن یعنی سوئی گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ پورے پاکستان میں انڈسٹری رک رہی تھی اور گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نازک موڑ پر پاک فوج کو مداخلت کرنی پڑی۔ فوج کا مقصد واضح تھا، قومی اثاثوں کا تحفظ۔ پاک فوج کے دستے جب ڈیرہ بگٹی پہنچے تو ان کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ راکٹوں اور گولیوں سے کیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام آبادی کو نقصان پہنچائے بغیر عسکریت پسندوں کے گھیراؤ کا آغاز کیا۔ یہ جنگ کسی قبیلے کے خلاف نہیں تھی بلکہ ان شرپسندوں کے خلاف تھی جو پاکستان کی ترقی کے دشمن بن چکے تھے۔ اگست 2006 میں انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہوئیں کہ نواب اکبر بگٹی اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ کوہلو کے پہاڑوں میں ایک خفیہ غار میں پناہ لیے ہوئے ہے اور وہاں سے ریاست مخالف کارروائیوں کی کمان کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ SSG اور انفینٹری کے دستوں نے آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ علاقہ جغرافیائی طور پر ایک جہنم سے کم نہ تھا، جہاں درجہ حرارت اور نوکیلی چٹانیں قدم قدم پر امتحان لے رہی تھیں۔ فوج کی حکمت عملی یہ تھی کہ نواب اکبر بگٹی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے تاکہ خون خرابے سے بچا جا سکے۔ کئی بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، پیغامات بھیجے گئے کہ وہ قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں، لیکن اکبر بگٹی کے مسلح محافظوں نے فوج پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ پاک فوج کے جوانوں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور صرف جوابی فائرنگ تک محدود رہے۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کا ایک دستہ اس غار کے قریب جا پہنچا جہاں اکبر بگٹی موجود تھے۔ فوج کا ارادہ ابھی بھی انہیں بحفاظت گرفتار کرنا تھا، لیکن جیسے ہی فوجی دستہ غار کے دہانے پر پہنچا، اندر سے شدید فائرنگ اور دھماکے شروع ہو گئے۔ اسی دوران غار کی چھت بیٹھ گئی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس المناک واقعے میں نواب اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں سمیت ملبے تلے دب گئے۔ اس آپریشن میں صرف نواب اکبر بگٹی کے ساتھی ہی نہیں مارے گئے بلکہ پاک فوج کے کئی اعلیٰ افسران بشمول کرنل اور میجر رینک کے افسران نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ فوج نے اس مشن کو کتنا سنجیدہ لیا اور وہ خود کو خطرے میں ڈال کر بھی ریاست کی ریٹ بحال کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ نواب اکبر بگٹی کے بعد بلوچستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پاک فوج نے صرف آپریشن پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خوشحال بلوچستان پروگرام کے تحت ڈیرہ بگٹی اور کولو میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ سڑکیں بنائی گئیں تاکہ مقامی کسان اپنی فصلیں منڈیوں تک پہنچا سکیں۔ کیڈٹ کالج سوئی جیسے ادارے قائم کیے گئے تاکہ بلوچ نوجوان بندوق کی بجائے قلم اٹھائیں۔ پاک فوج نے مقامی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے خصوصی کوٹا دیا تاکہ وہ ملک کے دفاع میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آج اگر ڈیرہ بگٹی میں گیس محفوظ ہے اور وہاں کے بچے سکول جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان گمنام سپاہیوں کا خون ہے جنہوں نے 2006 کے ان تپتے پہاڑوں میں اپنی جانیں قربان کیں۔ تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ریاست اپنی ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہو تو وہ اپنے دفاع کے لیے تلوار بھی اٹھاتی ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا واقعہ
ایک المناک موڑ تھا، لیکن اس نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج آج بھی بلوچستان کے کونے کونے میں امن کی ضامن ہے۔ سرحدوں کی حفاظت سے لے کر زلزلوں اور سیلابوں میں مدد تک فوج اور عوام کا رشتہ ناقابل شکست ہے۔ بلوچستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور وہ دن دور نہیں جب یہ خطہ پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ بنے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔